کا ذمہ لے لیا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ساتویں چیز، اپنی حفاظت کے لیے جو احتیاطی تدابیر مشکل پریشانیوں کو آنے سے پہلے ہم کر سکتے ہیں۔ ساتویں چیز وہ یہ ہے جو ابو داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، جس شخص نے 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھا، ٹھیک ہے، کون سی کلمات ہیں؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جس شخص نے 3 مرتبہ شام کو یہ کلمات پڑھ لی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، جس کا معنی اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں کوئی چیز نقصان پہنچاتی ہے نہ آسمان میں، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا ہے اور جو ہے جاننے والا ہے، کوئی جو ہے صبح آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو اسے صبح تک کوئی بلا یا ناگہانی نہیں پہنچیں گی۔ جو رات میں پڑھ کے چیز سوئے، صبح تک کوئی بلا، کوئی مصیبت یا کوئی ایسی خبر بھی نہیں پہنچیں گی جو اس کو پسند نہیں پہنچیں گی۔ اور جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات کہے تو شام تک اس سے اچانک کوئی مصیبت نہیں پہنچیں گی۔ دشمن سے آپ کی لڑائی ہے، آپ وار زون میں ہیں، اچانک کچھ بھی ہوتا ہے، تو جس نے صبح یہ کلمات پڑھ لیے، رات میں 3 بار اور صبح پڑھ لی، تو رات پڑھ لی تو صبح تک حفاظت، صبح پڑھ لی تو رات تک حفاظت۔ کس سے؟ اس میں ایک نئی چیز آ رہی ہے، وہاں کیڑے مکوڑوں کا آ گیا، اس سے پہلے موت کے تعلق سے آ گیا، اس سے پہلے فرشتے کی حفاظت آ گئی، یہاں ایک نئی چیز آ رہی ہے، اچانک آنے والی مصیبت نہیں آئیں گی، یا اچانک آنے والی کوئی بری خبر بھی نہیں آئیں گی آپ تک اس دن اور اس رات۔ اچانک کچھ جو ہوتی ہے نا مصیبت آتی، وہ انشاءاللہ عزیز نہیں آئیں گی اگر ان کلمات کو پڑھ لے تو۔ اب آئیے راوی حدیث کے تعلق سے، راوی حدیث جو اس کو بیان کر رہے تھے ان میں سے ایک تھے آبان بن عثمان، ٹھیک، آبان بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ، جو اس حدیث کو روایت کرتے عثمان بن عفان اپنے والد سے، ٹھیک ہے، وہ خود فالج کے اٹیک میں تھے، پیرالائز تھے، وہ خود پیرالائز تھے جب یہ حدیث کو روایت کر رہے تھے۔ تو ایک راوی جو ان سے سننے آیا تھا، اور جب انہوں نے یہ حدیث پڑھی تو ان کو اوپر سے دیکھنے لگا تھا، انہوں نے کہا کیا تعجب سے دیکھ رہے ہو میری طرف، نہ میں عثمان کی طرف جھوٹ بول رہا ہوں اور نہ ہی عثمان نے نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ بولا ہے۔ سمجھ رہا ہے بات؟ جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی آئے آپ سے کوئی چیز کہے، یا کوئی آدمی آپ سے کہہ رہا ہے اس سے اچھا کچھ نہیں ہے، اور وہ خود وہ چیز استعمال نہیں کرتا ہے، تو آدمی دوسرا آدمی دیکھا ہوگا، ارے نہیں بھائی میں یہ ابھی استعمال کروں گا، ابھی سمجھ رہے نا، ایکسکیوز دیتا ہے۔ تو جب یہ راوی حدیث بیان کر رہے ہیں یہ بات، تو خود پیرالائزڈ ہے، فالج کے اٹیک میں ہے، تو سننے والا بول رہا ہے اچھا تم مجھے حدیث سنا رہے ہو، تم کیسے اٹیک میں آئے، جبکہ تم کو تو پتا تھا نا صبح یہ پڑھ لو شام یہ پڑھ لو 3 مرتبہ تو محفوظ رہیں گے۔ تو وہ کہتے دیکھو نہ میں عثمان پر جھوٹ باندھ رہا ہوں، اور نعوذ باللہ نہ عثمان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی میں جھوٹ لگایا ہے، لیکن جس دن مجھے یہ فالج کا اٹیک ہوا تھا اس دن میں بڑا غصے میں تھا، اور غصے کی وجہ سے وہ دعا پڑھنا بھول گیا، اور اسی دن مجھے اٹیک آیا۔ جس دن مجھے پیرالائسس، اس دن میں بڑا غصے میں تھا، اور غصے کی حالت میں کیا نہیں کر پایا، یہ دعا پڑھنا بھول گیا، اور اسی دن میرے پہ اٹیک آیا۔ دیکھیں مطلب وہ روز پڑھتے تھے، اور جس دن نہیں پڑھا اس دن اٹیک آ گیا۔ تو صحابہ ہی میں نے کہا نا ایسا عمل تھا جو بات سن لیتے نا بالکل ایک دم جو کہ چپک جاتے اس کرنا ہی ہے اس پر عمل کرنا۔ اور اسی لیے بات ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں حدیثیں بہت کم تھی، ایسی بھی صحابہ جنہوں نے 2 4 5 حدیثوں پر زندگی گزار دی، لیکن ایسا مضبوطی سے پکڑا ایک روایت کو کہ ساری زندگی میں اس کا اثر نظر آتا تھا۔ ہمارے پاس کیسا حدیث کا ذخیرہ ہے، کتاب کھولیے گا گھروں میں آپ دیکھیے بخاری مسلم ابو داؤد جامع ترمذی یہ موطا امام مالک موطا امام محمد بزار حاکم مستدرک لائن لگی ہوئی ہے، لیکن ان کے نام پڑھنے کو بھی ٹائم نہیں اپنا کتنے نام لکھے ہوتے۔ ایشو یہ ہے مطلب حدیثوں کا ذخیرہ ہے، مسند احمد ہزاروں لاکھوں کی روایتیں موجود ہے گھروں میں، پڑھنے کا ٹائم ہے۔ صحابہ روایتیں موجود نہیں، کوئی ایک بیان کرتا ہے تمہارے پاس کیا بتاؤ اس تصدیق کرو کہ تم نے کسی سنا روایت بتاؤ، ماشاءاللہ اگر یہ ثابت ہوگی تو عمل شروع، ساری زندگی لگے اس پہ، سمجھ رہا، ایک بات مل گئی لگے اس پہ پوری زندگی گزاری۔ تو صحابہ کے پاس حدیثوں کے اعتبار سے علم کم تھا کیونکہ جمع نہیں ہوئی تھی، لیکن عمل کے اعتبار سے جتنا ملانا 100%، لیکن ہمارے پاس ذخیرہ کا ذخیرہ آ گیا،
علم کا، لیکن عمل کے اعتبار سے بہت لو جا رہے ہیں نا، بلکہ کبھی کبھار تو خود ہم پڑھ رہے ہیں یا خود ہم سنا رہے ہیں اور وہ کتابیں پیچھے رکھی اور اس کے خلاف ہم سامنے بیٹھ کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، کتاب پیچھے رکھی ہوئی ہے جو حدیث میں یہ بیان ہو رہا ہے اور اس کی خلاف ورزی سامنے کھڑے کے کر رہے ہیں عملاً، ٹھیک، بہرحال تو یہ راوی جو روایت کر رہے ہیں، جو ان سے پوچھ رہا ہے وہ راوی، تم خود پیرالائز کے اٹیک میں ہو اور تم یہ بول رہے ہو کہ اس سے نہیں ہوتا ہے، بس اس دن بھول گیا تھا، اس سے میں آیا بھول گیا، اسی دن مجھ پر یہ فالج کا اٹیک آیا. سمجھ رہے بات کو؟ اس سے پتہ چل اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا تھا، جس دن بھول گئے اس دن وہ مصیبت آ گئی جس کے لیے وہ حفاظت کے لیے دعا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ تابعین کتنا